بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا طبيب نفوسنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. صلوات. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو حضرات ادھر ہیں ادھر آ جائیں تاکہ آنے والوں کے لیے راستہ بھی رہے اور یہ خلا بھی ادھر کا نہ رہے، تاکہ آپ کو نانگ پان تو وہاں کیسے جائے گا جانے والا. بہتر ہے کہ اس طرف آپ لوگ آ جائیں، اس کے بعد پھر آنے والے ادھر بیٹھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس مجلس اعضاء میں مجلس تعزیت میں تشریف لائے ہیں، فرش مجلس پہ ہوں یا باہر ہوں، ان سب کا شکریہ اہل غم ادا کریں گے، وارث ادا کریں گے. لیکن جو فرش مجلس پہ آ کے مجلس پہ بیٹھ جائے گا اس کا شکریہ صاحب غم بھی ادا کریں گے اور دکھیا ماں جناب سیدہ بھی ادا کریں گی. باہر والوں کے شکر گزار گھر والے ہوں گے، لیکن فرش مجلس پہ جو آ کے بیٹھے گا اس کا شکریہ معصومین ادا کریں گے، جناب سیدہ ادا کریں گی. اس لیے کہ صرف مرنے والے کے غم میں نہیں آئے ہیں بلکہ مظلومین کے غم کو سننے کے لیے آئے ہیں. صلوات پڑھیے محمد اور آل. یہ ایک مختصر سی بات میرے مزاج سے مطابق تھا، اور میرا مزاج یہ ہے مجلسوں میں جو کہ آپ نے مسلسل سنا ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس ہو تو مرنے والے کا تذکرہ میں بہت شاد و نادر کرتا ہوں، نہیں کرتا. یوں تو تمہید میں خود ہی ان کی ساری زندگی اور کارنامے آپ نے سن لیے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا مزاج یہ ہے کہ مرنے والے کا ذکر ہوگا تو اس کے وارث اور گھر والے شاد ہوں گے، اور اگر معصومین کے تذکرے ہوں گے تو اس سے دوسرے بھی شاد ہوں گے، خود مرنے والے کی بھی روح شاد ہوگی.
لہذا میرا مزاج یہی ہے۔ ایک آخری بات تمہید کی اور اس کے بعد میں آیت شروع کرتا ہوں عزیزوں، کہ قرآن مجید اور احادیث کا مزاج یہ ہے، توجہ فرمائیں گے، آیتوں کا حدیثوں کا مزاج یہ ہے کہ مورد خاص ہوتا ہے، کسی خاص موقع کے اوپر وہ چیز وارد ہوتی ہے، وہ آیت و حدیث، لیکن موضوع عام ہوتا ہے، یعنی جو بھی اس دائرے میں آ جائے آیت اپنے اندر اس کو سمیٹ لیتی ہے۔ اس تمہید کے بعد اب آپ غور فرمائیں، مرحوم کے پوری زندگی کا نچوڑ شاید یہ آیے کریمہ ہو کہ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو بھی اپنے گھر سے نکلا ہو، ہجرت کی ہو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی راہ میں، دین کی راہ میں جو نکلا ہو، ثم ماتا، نکلا ہے دین کی راہ میں، دین کی خدمت کے لیے، اور پھر اس کو موت نے پا لیا، یدرک الموت، ماتا نہیں ہے، یدرک الموت، اس کو موت نے پا لیا، جو دین کی راہ میں نکلا ہے، اگر اس کو موت نے پا لیا تو قدرت کا اعلان ہے کہ فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس مرنے والے کا اجر اللہ کے ذمے یقینی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ پوری زندگی کا نچوڑ ہے مرحوم کی، جو بھی نکلا ہو گھر سے، کاہے کے لیے نکلا ہے؟ مرنے کے لیے نہیں نکلا ہے۔ اب یہ عام مزاج ہے کہ جس کی شرح کروں تو وقت چاہیے میرے عزیزوں، کہ مرنا سب کو ہے، میں کبھی شاید میں نے بتایا بھی ہو کہ مرنا سب کو ہے، قرآن کا اعلان ہے، کوئی بچے گا نہیں، لیکن ہر قسم کا مرنا خدا کو پسند نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ موت سے کوئی نہیں بچے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو مرنا ہے، مگر ہر طرح کا مرنا خدا کو پسند نہیں ہے۔ 3 قسمیں ہیں قرآن مجید میں، اللہ کی پسندیدہ موت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک بستر پہ مرے، اپنی موت سے مرے، طبعی موت سے مرے، لیکن قدرت نے کہا لا تموتن الا وانتم مسلمون، جس نے کہا ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسے نے آواز دی ہے کہ خبردار مرنا نہیں۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنین، اے صاحبان ایمان، خبردار مرنا نہیں۔ عجیب بات ہے، وہی خدا کہہ رہا ہے کہ سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچے گا، اور وہی کہہ رہا ہے اہل ایمان سے کہ خبردار مرنا نہیں۔ دونوں باتوں کو کیسے جمع کریں گے؟ مرنا بھی ہے اور یہ کہہ رہا ہے خبردار مرنا نہیں۔ لیکن آخری فقرے نے مسئلے کو حل کیا ہے، الا وانتم مسلمون، مرو، بستر پہ مرو، اپنی موت سے، طبعی موت سے مرو، مگر دین اور اسلام کی سلامتی کے ساتھ مرو۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔
اگر دین کی سلامتی کے ساتھ مرو گے تو یہ مرنا خدا کو پسند ہے، چاہے طبیعی موت سے مرو، بستر پہ مرو، مگر اپنی پسندیدہ موت خدا کی دین کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھو۔ یہ ایک قسم ہے، ہر ایک موضوع کے لیے وقت چاہیے، صرف فہرست گنا رہا ہوں۔ دوسری منزل مجھے پڑھنا کچھ اور ہے، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ دوسری پسندیدہ موت یہی جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ مرنے کے لیے نہیں نکلا ہے، دین کی خدمت کے لیے نکلا ہے، گھر سے ہجرت کی ہے۔ کیا بلیغ لفظ ہے، یدرک الموت۔ یہ نہیں کہا کہ ثم مات، نکلا تھا گھر سے مر گیا، نہیں، موت نے اس کو پا لیا۔ یعنی چاہے اپنی طبیعی موت آ جائے، چاہے کوئی شہید کر دے، موت نے اگر اس کو پا لیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے یقینی ہو گیا۔ پوری زندگی ہجرت کی بسر کی ہے کہ نہیں مرحوم نے؟ صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد۔ دین کی خدمت تو قدرت کا اعلان، فقط وقع اجرہ اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے یقینی ہے، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ مرنا خدا کو پسند ہے۔ تیسری قسم وہ آپ کی سنی ہوئی ہے، مجھے اس میں زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ وہ کیا ہے کہ قدرت نے آواز دی کہ جو بھی دین کی راہ میں مر جائے، قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، خبردار اس کو مردہ نہ کہنا۔ دو آیتیں ہیں، لفظ ایک بدلی ہوئی ہے، ایک میں ہے کہ خبردار اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو، شہید راہ خدا کو مردہ نہ کہنا، اور دوسری آیت میں ہے کہ خبردار اسے مردہ نہ سمجھنا۔ صلوات پڑھی محمد اور آل محمد۔ یہ دونوں آیتیں ہیں قرآن کی۔ سوال یہ ہے کہ بات تو ایک ہی ہے کہ اس کو مردہ نہ کہنا، مردہ نہ سمجھنا، دونوں بات میں فرق کیا ہے؟ تو شاید میں اپنی فکر سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر منزل میں تم منافق بننا چاہو بنو، لیکن منافق کسے کہتے ہیں؟ دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو۔ شہید کی زندگی اتنی پاکیزہ ہے کہ خدا کو نفاق کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتا۔ خدا گوارا نہیں کرتا کہ منافق بنو۔ نہیں، شہید کی زندگی کے سلسلے میں تم یقین بھی رکھو کہ ہے زندہ، اور زبان سے بھی اعلان کرو کہ زندہ ہے۔ جو زبان پہ رہے وہی دل میں رہے، جو دل میں رہے وہی زبان پہ رہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تو اب یہ پسندیدہ قسمیں ہیں، سب موضوعات ہیں مستقل، لیکن مجھے بات جو کہنی ہے وہ یہ کہ ایک عالم دین جس نے دین کی خدمت کے لیے وطن چھوڑا، ہجرت کر کے آپ کے شہر میں آ کے بسا، اتنی طویل مدت تک اس نے خدمت کی ہے، تو بس اتنا ہی کافی ہے اس کی زندگی کے لیے کہ قدرت کا فیصلہ ہے، فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس مرنے والے کا اجر خدا کے ذمے یقینی ہے۔ مل جل کے درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ بات ایک عالم کے اصال ثواب کی تھی، میں نے پوری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ اس آیت کا آئینے میں آپ کے ذہنوں تک پہنچایا اور رکھا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں آپ غور کریں تو ان کی منزل اور مرتبہ، ہم کیا ان کو بلندی بخشیں گے یہ کہہ کے کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ہم کوئی مرتبہ ان کا بلند کر دیں گے؟ اور پھر عجیب بات ہے، اگر میں موضوع بناتا تو یہ آیت موجود ہے،
کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ قرآن مجید میں قدرت کا اعلان سنیے کہ اللہ تم میں وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور علم کے درجات پر فائز ہیں، یرفع اللہ، ان کو اللہ خود بلند کرتا ہے، نہیں پہچانا۔ فقرہ کہہ دوں تو سمجھ میں آ جائے، عام مومنین میں اور عالم کے مرتبے میں فرق پہچانیں گے۔ عام مومنین کے لیے قرآن مجید میں قدرت نے اعلان کیا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ ہر بندہ مومن کا عقیدہ اس کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، بلند ہوتا ہے، مگر بغیر کسی وسیلے کے نہیں۔ عمل الصالح یرفعہ، تمہارے مومنین کے عقیدے کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کرنے والا تمہارا نیک عمل ہے، عمل صالح۔ عمل صالح بلند کر کے تمہارے عقائد کو پہنچاتا ہے۔ تو مومن وہ ہے کہ جس کا عمل اس کے عقیدے کو خدا تک پہنچائے گا، بغیر عمل کے عقیدہ نہیں پہنچ سکتا۔ مومن وہ ہے کہ جس کے عمل کو، جس کے عقیدے کو اس کا عمل اس کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ تو وسیلے کی ضرورت ہے، عمل سہارا دے تو بلندی تک جائے تمہارا عقیدہ، لیکن عالم وہ ہوتا ہے کہ جو کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ خود اس کو بلند کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ قرآن کی لفظی بلاغتوں کون چھینے گا؟ عالم بلند کرنے کا محتاج نہیں ہے، کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، ہمارے تمہارے وسیلے کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اور آپ مل کے اس کو بلند کریں تو بلند ہوگا۔ نہیں، قدرت کا فیصلہ ہے کہ اللہ خود بلند کرتا ہے اس کو جس کو علم کے درجات ملتے ہیں۔ نہیں، کیا بلاغت ہے! علم کے درجات معلوم ہے، جو درجہ بندی ہوئی ہے ہمارے مدرسوں میں، مولوی، عالم، فاضل، نجم اللہ فاضل، آخری ڈگری ہے فخر اللہ فاضل ہمارے کالج کی۔ اس درجات کی بلندی پر آخری ڈگری تک پہنچے تھے۔ اس بلندی کو حاصل کیا ہے نا درجات کی، تو آیت منطبق ہوگی کہ نہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ جو علم کے درجات پر فائز ہو اس کو اللہ بلند کرتا ہے۔ وہ آپ کے بلند کرنے کا محتاج نہیں ہے، ہمارے بلند کرنے کا محتاج نہیں ہے، اللہ اس کو بلندی دیتا ہے اور بلند کرتا ہے۔ میں عزیزو یہیں کے اوپر اب میں اپنی تقریر کا حاصل ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، علمی گفتگو میرا مزاج ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ عام کسی بندہ مومن کی مجلس ہوتی تو ایسا موضوع ہوتا، لیکن ایک عالم جلیل القدر اور ایسے عالم کہ جس کی زندگی اتنی پاک اور پاکیزہ کہ مخالف بھی کوئی حرف نہیں لا سکا ان کی زندگی پہ، جس کا قصیدہ آپ سب پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ میں مرنے والے کی تعریف میں وقت نہیں لیتا، لیکن ایک عالم کی مجلس ہے تو آپ غور فرمائیں کہ پہلا شرف تو یہ ہے نا کہ عالم اگر ہجرت کر کے دین کی راہ میں نکل آئے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے۔ دوسرا شرف کہ عالم وہ ہوتا ہے
کہ جس کو خود اللہ بلندی دیتا ہے، اللہ بلند کرتا ہے، خدا داد بلندی ملتی ہے، دنیا کی بلندی کا محتاج نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اور اب آئیے علم کی بات آئی تو 3 مرحلے ہیں۔ جیسے پسندیدہ موت کے لیے میں نے بتایا 3 قسمیں ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں موت جو پسند ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پیرس میں گنا رہا ہوں صرف، یہاں کے اوپر بھی علم کے سلسلے میں 3 مرحلے ہیں۔ ارباب فکر، ایک ذاتی علم کہا جاتا ہے، دوسرے عطائی علم، جس کو وہبی بھی کہا جاتا ہے۔ ذاتی علم، عطائی علم، اور تیسری قسم ہے اکتسابی علم۔ اکتساب کوشش سے درجہ بدرجہ عالم بننا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اب ان تینوں کے اس فہرست کے لیے اس کی مثال بھی مختصر لفظوں میں عزیزو، ذاتی علم صرف خدا کا ہے، جس کے لیے شرح کی گئی ہے کہ جو علم ہے وہی ذات ہے، جو ذات ہے وہی علم ہے۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ خدا کا علم ایک لمحے کے لیے بھی ذات سے الگ نہیں ہے، نہ ذات علم سے الگ ہے، نہ علم ذات سے الگ ہے۔ جو ذات ہے وہی علم ہے، یہ خدا کی معرفت کی منزل ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ عطائی علم۔ یہ عطائی علم، وہبی علم، یہ درجہ بندی کا محتاج نہیں ہے، درجات کا محتاج نہیں ہے۔ توجہ کریں گے، دینے والا اس کی قدرت، لینے والے کی صلاحیت۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اب پہچانا ذاتی علم خدا کا ہے، دینے والا اس کی قدرت کی کوئی حد ہے نہیں نا۔ اس نے کچھ افراد کو پیدا کر کے پیدائش سے پہلے علم دے دیا، یہ عطائی علم والے ہیں، جن کے لیے اعلان کیا خلق الانسان سے پہلے الرحمن علم القرآن۔ وہ خدا وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم پہلے دی ہے، پیدا بعد میں کیا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ہے نا؟ تو ایک عطائی علم کی منزل ہے۔ اب تم فیصلہ کرو دینے والے کی قدرت کیا ہے، لینے والے کی صلاحیت کیا ہے، یہ تم جانو۔ مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ نہ دینے والے کی قدرت محدود ہے، نہ لینے والے کی صلاحیت کی کوئی حد ہے۔ اب یہ وہ علم ہے کہ جو رفتہ رفتہ درجہ بندی کا محتاج نہیں ہے۔ دینے والے نے دے دیا، پانے والے نے پا لیا، اور جب وہ آ گیا ہمارا ہادی بن کر تو پانے والے نے آواز دے دی، انا مدینۃ العلم، علم کا شہر میں ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ علی بابھا، باب العلم بن کے آیا۔ جیسے ہی مدینۃ العلم کی آغوش ملی، عزیزو عجب مزاج ہے، پہچانیے کہ جب مدینۃ العلم کی آغوش میں آئے تو کیا کہا؟
آتے ہی گود میں کہا یا رسول اللہ اجازت ہے کچھ پڑھوں؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ نہیں، پر پہچانیے، جب ہم آپ جیسے لوگوں کے مجمع میں آیا منبر پر تو کہنے والے نے کیا کہا؟ سلونی، پوچھو جو چاہو۔ جب ہم سے خطاب ہوا تو کہا پوچھو جو چاہو۔ جب نبی کے ہاتھوں پر آیا تو یہ نہیں کہا کہ نبی پوچھئے جو چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ کیا فرق ہے مزاج کا، توجہ فرمائیں گے؟ اس لیے کہ یہ تو اس سے کہا جائے گا جو چاہو پوچھو، جو عاجز ہو، ہے نا؟ بتا، اس کے مقابلے میں کہنے والا تو اس سے کہیں بلند ہے نا، جو کہہ رہا ہے پوچھو جو چاہو۔ لیکن کیا ادب اور پاس ہے کہ جاہلوں کو علم دینے کے لیے منبر پر آیا تو کہا پوچھو جو چاہو پوچھ لو، اور جب عالم کی آغوش میں ایک عالم آیا تو کتنے احترام کے ساتھ یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ پوچھئے یا رسول اللہ جو چاہیے، کہا اجازت ہے کچھ پڑھوں؟ معلوم ہوا کہ نبی کے علم کے مرتبے کو بھی پہچانوا دیا اور اپنی آمد کر دنیا کو بتا دیا کہ ہم پڑھ لکھ کے ادھر سے آئے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ یہ ساری منزلیں ہیں معرفت کی۔ تو معصومین کا درجہ ہے عطائی علم کا، وہ ادھر سے لے کے آئے تو ان کے لیے کوئی تصور نہیں ہے کہ رفتہ رفتہ وہ عالم بنے۔ اب تیسری قسم درجہ بندی کی ہے، وہ ہمارے اور آپ کی ہے۔ ہم اور آپ جنہوں نے کوشش سے علم لیا ہے۔ میں اپنے اس فکری موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں، ذرا ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ کوشش سے ہم کو علم ملا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم آئے دنیا میں تو کچھ نہیں جانتے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ ارے تم پہچانو اپنی حقیقت کو، تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے نکال کر لائے اس دنیا میں۔ خدا کہہ رہا ہے اس عالم میں کہ تم کچھ نہیں جانتے، ہے نا؟ اب ہماری ابتدا کیا ہے؟ ماؤں کا شکم، اس کے پہلے نہیں۔ اس وجود ظاہری میں جب ہم آئے تو ہماری ابتدا ہے ماؤں کا شکم، اور ہم آئے تو کچھ نہیں جانتے، لا تعلمون شیئا، جاہل۔ اور جو عطائی علم والے تھے، علم لے کے عالم بن کے جو پیدا ہوئے، ان کے لیے قدرت نے کیا اعلان کیا ہے؟ کنتم، ارباب علم صاحبان نظر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے ائمہ ہدا، خیر ائمہ، خیر امت کی تفسیر ہے، اے خیر امت، اے ائمہ ہدا، تم کہیں تھے۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا، قرآن کی آیت ہے، تم کہیں تھے۔ کہاں تھے تمہیں نہیں معلوم، ہمیں آپ کو نہیں معلوم، ہم کیا جانے کہاں تھے۔ قرآن نے کہا تم کہیں تھے، اخرجت، تم کو نکال کر لایا گیا۔
مجہول کا صیغہ ہے. ہمارے لیے اخرجکم، تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے لائے نکال کے. ان آنے والوں کے لیے، معصومین کے لیے، تم کہیں تھے پہلے سے، اخرجا تم کو نکال کر لایا گیا ہے، للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے. ارے عزیزو، قرآن کی لفظی بلاغتوں پر غور کر لے تو معرفت کے لیے کافی ہے. تم کہیں تھے، کہاں تھے نہیں معلوم ہمیں، لائے گئے ہیں وہاں سے. کاہے کے لیے؟ للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے. پتہ چلا لوگ اور ہیں اور یہ اور ہیں. صلوات علی محمد اور آل محمد. کبھی لوگ ان کو اپنے سے نہ ملا ہیں، اپنے جیسا نہ سمجھیں. تم آئے ہو دنیا میں جاہل پیدا ہوئے ہو، یہ آئے ہیں عالم بن کے آئے ہیں. تمہارا ان سے کیا مقابلہ ہے کہ تم اپنے جیسا سمجھ رہے ہو؟ کہیں تھے، لائے گئے ہیں للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے. کیا کام ہے ان کا؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دو کام ہے ان کا، اچھائیاں دینا، برائیوں سے روکنا. صلوات علی محمد اور آل محمد. اب آپ جس کی مجلس ہے اس کی زندگی سے واقف ہیں نا. دیکھ لیجئے قرآن مجید کی آیت منطبق ہو رہی ہے کہ نہیں. کاہے کے لیے آئے ہیں ہجرت کر کے؟ اچھائیاں دینے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے. بھئی یہی پوری زندگی کا نچوڑ ہے، یہی پوری زندگی کا نچوڑ ہے کہ نہیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. معصومین کے صفات کے آئینہ دار بنے. معصوم کی شان ہے. کاہے کے لیے آئے؟ اچھائیاں دینے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے. تو اب ان کا مرتبہ اور ہے. اب بیچ میں آخر میں ایک ہم ہیں، آپ ہیں، کہ جن کو علم ملتا تو ہے لیکن کوشش سے ملتا ہے. میری اس بات پر غور کیجیے گا، کوشش سے ملتا ہے. ہم خدا کے علم کی منزل کو کیسے پہچانے؟ ہمارے بس میں کہاں ہے؟ آئے ہیں جاہل، ہم معرفت کا حق کیسے ادا کر سکیں گے؟ اچھا، تو خدا کی معرفت کا حق نہیں ادا ہو سکتا تو پھر معصومین کی حد کو پہچانا. تم جانتے ہی نہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، نہیں غور کیا؟ ارے اتنا ہی اشارہ کافی ہے میرے عزیزو کہ اللہ نے اپنے لیے کہا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا کہیں، ہے نا. کنتو اپنے لیے کہا ہے اور معصومین کے لیے کہا ہے تم کہیں تھے. اب ہم کیا جانے کہاں تھے؟ تم کنتو کب سراغ بتا دو اللہ کہاں تھا تو ہم سمجھ لیں کہ آل محمد کہاں تھے. نہ اس کا سراغ ہمیں مل سکتا نہ ان کا. بھائی اتنا ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. عزیزان محترم، اب ہم اور آپ کوشش سے علم والے بنے. الف بے سے لے کے کوشش شروع کی اور آخری درجے تک پہنچے. اچھا، تو کوشش سے یہ علم ملتا ہے نا ہم کو. اکتسابی علم اسی لیے کہا گیا ہے، کسب و اکتساب سے واقف ہیں. کاسب اسی لیے کہا گیا ہے، روزی کمانے والے کو، تجارت کرنے والے کو. کوشش سے حاصل کرنا. اب
جتنی کوشش ہوگی اتنا ہی تو ملے گا، ٹھیک؟ مگر مجھے حیرت یہ ہے کہ ایک ہی کلاس میں ایک ہی کتاب پڑھنے والے ایک ہی کلاس میں 10 بچے ہیں۔ کوئی مولوی بن کے رہ گیا، کوئی عالم بن کے رہ گیا، کوئی مرجع بن گیا، کوئی عالم بن گیا۔ یہ کیا درجہ ایک، کتاب ایک، کوشش ایک، سب کی۔ پھر یہ ہمیں میں سے سب فرق کیسے ہوتا چلا گیا؟ ہماری ہی کوشش ہے نا، کوشش پر ملے گا۔ تو 10 نے کوشش کی تھی، ان میں سے ایک مرجع کیسے بن گیا، عالم کیسے بن گیا؟ سب کیوں نہیں منے؟ کیوں ایک بنا اور باقی رہ گئے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو اس کو معصومین نے حل کیا۔ سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، ہمارا عطائی علم ہے نا، تو اس سے پہچان لو کہ العلم نور، علم ایک نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ اللہ جس کوشش کرنے والے کے ظرف میں صلاحیت دیکھتا ہے انڈیل دیتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ معلوم ہوا کوشش سے ملتا ہے، کوشش بھر سب کو ملے گا، لیکن اگر صلاحیت ہے تو ادھر سے کچھ فضل ہوتا ہے، انڈیلا جاتا ہے۔ اب جب ادھر سے فضل شامل ہوا تو کچھ ہم کو کوشش ملا تو ہم مولوی بن کے رہ گئے، عالم بن کے رہ گئے، اور جب ادھر سے انعام اور فضل ہوا، انڈیلا گیا تو مرجع بن گئے اور عالم بن گئے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اب یہ کوشش والے ہیں نا ہم لوگ۔ اب میں نے بہت آپ کے ذہن کو تھکایا، بیان بھی بہت لمبا نہ ہونے پائے۔ مل جل کر کے ایک درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اب ہم چاہتے ہیں، خدا کو پہچاننا چاہا تو کہاں ہم میں سکت؟ عطائی علم والے معصومین کو ہم نے پہچاننا چاہا، ہماری قدرت میں کہاں؟ یہ تو کہیں سے آئے علم لے کر۔ تو اب ہم ہی رہ گئے اکتسابی علم والے۔ تو کہا ٹھیک، انہی کو زینہ بنا لو معرفت کا۔ فقرہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو، جنہوں نے اپنے جیسوں سے پڑھا، چاہے مرجع وقت کیوں نہ ہو، غیر معصومین سے جنہوں نے تعلیم لی، ادھر کا فیض ہو گیا تو وہ مرجع بن گیا، ادھر سے انڈیلا گیا تو وہ عالم بن گیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اور اب ہم نے چاہا کہ سمجھیں تو یہ ادھر سے جن کو فیض مل گیا اور جو مرجع بن گئے، ہم ان کے علم کی تھا نہ لگا سکے، نہیں غور کیا، نہ ہم علامہ حلی کی منزل کو سمجھ سکے، نہ شیخ مفید کے مرتبے تک پہنچ سکے، نہ ہم خوئی کے مرتبے کو جان سکے، نہ ہم خمینی کی منزل تک پہنچ سکے، نہ ہم باقر الصدر کی عظمت کو پہچان سکے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ تو غیر معصوم سے علم لینے والے ہیں نا۔ جب غیر معصوم سے علم لیتا ہے اور ادھر کا فیضان ہوتا ہے تو باقر الصدر بنتا ہے، خمینی اور خوئی بنتا ہے۔ جب ہم ان کو نہ پہچان سکے کہ ان کے علم کی حد کیا ہے، تو سوچو جنہوں نے معصومین سے ڈائریکٹ علم لیا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ مل جل کے صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ ہم خوئی اور خمینی
جب ہم ان کے علم کی حد کو نہ پہچان سکے تو جنہوں نے ڈائریکٹ معصومین سے علم لیا ہے ان کی منزل کیا ہوگی؟ سنو گے معصوم سے ڈائریکٹ جس نے علم لیا، نبی کا صحابی، علی کا شاگرد، سلمان فارسی، صلوات پڑھیے محمد جن کو بحر لا ینزف کا لقب ملا، ایک ناپیدا کنار سمندر، یہ لقب ملا ہے روایتوں میں۔ نفس الرحمان جناب سلمان فارسی کی تاریخ میں اتنی بڑی تختی اور موٹی کتاب پوری موجود ہے، عربی میں ہے۔ اس میں میں نے جناب سلمان فارسی کی تاریخ میں روایت پڑھی ہے، توجہ کریں گے کہ نبی کریم نے، میں سلمان کی معرفت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے معصومین سے علم لیا تھا، جب غیر معصوم والوں کے علم کی تھا ہم نہ لگا سکے تو معصومین سے علم لینے والوں کی تھا، ان کے علم کی منزل کو کون جان سکتا ہے سوائے اس کے کہ خود معصوم بتائے؟ تو میرے نبی کریم نے آواز دی کہ سنو خضر کا علم، جناب خضر کا تذکرہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، پیغمبر نے فرمایا سنو خضر کا علم وہ ایک قطرہ ہے جو سمندر سے پرندے نے، چڑیے نے اپنی چونچ منقار میں اٹھایا ہے، قطرہ۔ خضر کا علم وہ ایک قطرہ ہے جو سمندر سے پرندے نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں اور سلمان کا علم وہ سمندر ہے جس سے قطرہ اٹھایا گیا ہے۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ غور کر رہے ہیں؟ ایک مل کر کے درود پڑھ لیجیے محمد اور آل محمد پر۔ جیتے رہیے، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ خضر کا علم وہ ایک قطرہ ہے جس کو پرندے نے اپنی چونچ میں منقار میں سمندر سے اٹھایا ہے، اور سلمان کا علم وہ سمندر ہے جس سے وہ قطرہ اٹھایا گیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، تو بس یہی کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جنہوں نے غیر معصوم سے علم لیا تھا تم ان کے علم کی تھا لگاؤ، پہچانو، اور جب وہ کچھ سمجھ میں آ جائیں کہ کوئی خمینی، باقر الصدر یہ ایسے ہیں تو اسی سے پہچان لو کہ معصومین سے جس نے علم لیا ہے وہ کیسے ہوں گے۔ ہم کیا جانیں سلمان کے مرتبے کو؟ بھائی اتنا ہی، ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر، بھائی اتنا ہی کافی ہے کہ معصومین سے ان کو علم ملا ہے، تو اس کی شان یہ ہے۔ اور جب ہم نے سلمان کے مرتبے کو پہچانا نبی کے فرمان سے تو مسئلہ آسان ہو گیا۔ جب سلمان کا یہ مرتبہ ہے تو آقا سلمان، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ جب سلمان کی یہ منزل ہے تو پھر آقا سلمان، اور آقا سلمان سمجھ میں آ جائے تو جب باب العلم ایسا ہے تو مدینۃ العلم کیسا ہوگا۔ اور جب نبی کی معرفت تک پہنچ جاؤ تو سمجھ میں آ جائے کہ خدا کا علم کیسا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔
یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے معرفت کا. ہم ان کو حقیر نہ جانیں، معمولی نہ سمجھیں. یہ ہماری معرفت کا وسیلہ ہیں. ماں باپ وجود کا وسیلہ ہیں. یہ ہمارے عرفان و معرفت اور عاقبت کا وسیلہ ہے. سنو گے؟ اسکندر سے پوچھا گیا، جو بڑا فلسفی کہا جاتا ہے. دنیا والے کی بات صحیح، معصوم کی بات سن چکے نا، ایک فلسفی کی بات سن لو. اسکندر سے پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کہ ماں باپ کا مرتبہ بلند ہے کہ استاد کا؟ درود پڑھیے محمد اور آل محمد. ماں باپ کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہیں نا، موضوع نہیں ہے اس وقت کا. عظمت ماں باپ کی پیش نظر رہیں. سوال یہ ہے کہ ماں باپ کا مرتبہ بلند ہے کہ استاد کا؟ اسکندر نے ایک جملے میں جواب دیا ہے، کہا ماں باپ نے فانی زندگی دی ہے، استاد باقی زندگی عطا کرتا ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. اب پہچانا قدر و منزلت کو عالم کی اور استاد کی. میں نے روایت پڑھی ہے کہ محشر میں میزان پر جب زندگی کے اعمال تولے جائیں گے، آپ تو سن لیتے ہیں کہ محبت کی وجہ سے پلہ بھاری ہو جائے گا محبت کا. میں انکار نہیں کرتا، ظاہر ہے کہ محبت اہل بیت بڑی چیز ہے، لیکن میں نے جو روایت پڑھی ہے وہ سن لیجیے. میزان پر جب زندگی کے اعمال تولے جائیں گے، روایت یہ ہے کہ ایک پلڑے میں زندگی کے اعمال ہوں گے، دوسرے پلڑے میں محبت اہل بیت ہوگی، اور جب برابر کا سلسلہ ہوگا تو آخر میں ایک چیز لا کے اعمال کے پلے پر رکھی جائے گی جو بادل کے مانند ہوگی. کم یہ روایتیں آپ لوگ سن پاتے ہیں، اس لیے چند باتیں اس وسیلے سے ایصال ثواب کی میں نے چاہا کہ پہنچا دوں جو میری بساط میں ہے. بادل کے مانند میزان عدل پہ کوئی چیز لا کے رکھی جائے گی تو پلڑا جھک جائے گا. میں کیسے تعبیر کروں روایت کی مجھے نہیں معلوم، سمجھ میں نہیں آتا ہے. معصوم کا فرمان ہے، روایت ہے. ایک پلڑے میں محبت ہے، ایک پلڑے میں نیک اعمال ہیں، اور جب وہ چیز لا کے رکھی گئی جو بادل کے مانند ہے تو یہ عمل کا پلڑا جھک گیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا، یعنی جس کا عمل ہے، میرے مالک یہ کون سی چیز ہے جس میں نے تو کوئی کام ایسا کیا نہیں، جو نیکیاں تھیں سب تو آ گئی پلڑے میں میری.
یہ کون سی چیز ہے جس کو میں نے انجام نہیں دیا ہے اور میرے عمل کے پلے میں لا کے رکھی گئی ہے؟ تو جواب ملے گا یہ وہ نیکی ہے کہ جو تو نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ جو تو نے لوگوں کو پڑھایا ہے، دین کی تعلیم دی ہے، یہ وہ ہے جس کی مثال بادل سے معصوم نے دی ہے۔ بادل کا مطلب یہ ہے کہ وہ برستا ہے تو یہ نہیں دیکھتا اپنا کون ہے پرایا کون ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ آخری روایت سن لو، مجلس کو تمام کر دوں میرے عزیزوں۔ ایک صلوات مل کر کے پڑھیے محمد۔ انسان بدن اور جسم کا مجموعہ ہے نا۔ بدن کو طعام غذا کھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کھانا بدن کو ملا تو کیا کیا ملا میرے بچوں عزیزوں؟ کھانا جسم کو ملا تو چہرے پہ شادابی آ گئی، اثرات غذا کے۔ غذا ملی، قوت آ گئی جسم میں۔ غذا کے نتیجے میں جو قوت ملی تو تولید مثل کی صلاحیت پیدا ہوئی، یعنی اپنے جیسے انسان پیدا کرنے لگا۔ اور جب کمال پہ یہ غذا کی قوت پہنچی جسم کے لیے، جب کمال پر پہنچی تو اس غذا کی بدولت بدن کو وہ صلاحیت ملی کہ اپنوں کی مدد کرے اور غیروں کا مقابلہ کرے، دفاع کرے غیروں کے مقابلے میں اپنے دین کی، اپنے دین کا بچاؤ کرے، اپنوں کی مدد کرے۔ یہ سب غذائے جسمانی سے جسم کو فائدے ملتے ہیں کہ نہیں؟ اب سوچو کہ جسم کے لیے جب غذا مل گئی تو یہ سب کچھ ملا، تو اگر روح کو غذا مل جائے، روحانی، روح کی غذا ہے علم، تو اب روح کو غذا ملے گی تو روح کو شادابی ملے گی، فرحت ملے گی، اور جب فرحت ملے گی تو روحانی غذا کے بعد علم کے ذریعے سے انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ اپنوں کی مدد کرے گا، ہم مذہب والوں کی مدد کرے گا اور دوسروں کا مقابلہ کرے گا۔ اور آخر میں اس روحانی طاقت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے جسمانی قوت میں صلاحیت ملتی ہے کہ انسان اپنے جیسے انسان پیدا کرتا ہے، ویسے ہی روحانی صلاحیت علم مل جائے تو اس میں وہ صلاحیت اور قدرت پیدا ہوگی، اپنے جیسے عالم پیدا کرے گا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ میں شاید پورے طور پر اپنی بات عرض نہیں کر سکا، لیکن خاکہ کافی ہے میرے عزیزو۔ عالم کی شان کو پہچانے انسان، یقیناً اس مجلس کے طفیل میں
معصوم کی زبان سے ایک پیغام سن لو، اس کے بعد ربط مصائب. بڑا قیمتی پیغام ہے. معصوم نے فرمایا کن عالما او متعلما او محبا لأہل العلم ولا تکن رابعا. معصوم نے فرمایا عالم بنو، عالم، یا متعلم بنو، علم لینے والے، سیکھنے والے. اور اگر نہ عالم بن سکے نہ متعلم تو کن محبا لأہل العلم. اگر عالم بنو یا متعلم بنو یا اہل علم کے چاہنے والے بنو، محب بنو. اب پہچانو یہی طبقہ ہے، یا عالم بنو یا متعلم بنو یا اہل علم کے چاہنے والے بنو. اور چوتھا فقرہ سن لو امام کا، ولا تکن رابعا. اور چوتھا گروہ نہ بننا. عالم بنو یا متعلم یا محبا لأہل العلم، اہل علم کے چاہنے والے بنو. ولا تکن رابعا، اور چوتھا گروہ نہ بننا. فتہلک، امام نے فرمایا چوتھا گروہ نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. بس یہ آخری پیغام تھا اس مجلس کے وسیلے سے آپ تک جو میں نے پہنچایا ہے. میرا پیغام کہیے یا معصوم کے وسیلے سے معصوم کا فرمان. معصوم کا فرمان ہے میرا یہ پیغام کہ عالم بنو یا متعلم بنو یا اہل علم کے چاہنے والے بنو. ولا تکن رابعا، چوتھا گروہ نہ بننا. فتہلک، ہلاک ہو جاؤ گے. عزیزو، علم انسان کو عالم بناتا ہے، مرجع بناتا ہے، سلمان بناتا ہے، ابو ذر بناتا ہے، مسلمان بناتا ہے، صاحب ایمان بناتا ہے. یہ سب تو لفظیں ہیں لفاظی کی، میں ان چیزوں میں جاتا نہیں. لیکن یہ آپ نے پہچان لیا. اس ربط کے لیے میں مصائب تک آنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ سلمان کون ہے. ہمارا بچہ بھی جانتا ہے مجلسوں کے طفیل میں کہ نبی نے کہا ہے سلمان منا اہل البیت. سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. کیا بتاؤں، بات پھیلتی ہے. عجیب انداز ہے نبی کے فرمان کا. جہاں جہاں معصومین کو اپنے سے ملایا ہے نبی نے، ہر جگہ منی کہا ہے. توجہ کریں گے، حسین المنی، علی المنی، الحسن منی، یہ جتنی بھی حدیث ہے، فاطمۃ بضعۃ منی. معصومین کو جہاں جہاں بھی نبی نے اپنے سے ملایا ہے، منی سے مخصوص کیا، خود اپنی ذات سے مخصوص کیا، غیروں تک نہیں جانے دیا. لیکن جب غیر کو اپنایا تو منا کا ایک مجموعہ ہے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، یعنی نبی والے ہیں، علی والے ہیں، فاطمہ والے ہیں. صلوات پڑھیے محمد. تو جب سلمان اس مرتبے کے ہیں تو عالم غربت میں
ہجرت کی تھی نا مدائن میں، تنہائی کی زندگی. اس مرنے والے کا تو خانوادہ موجود تھا، ہجرت کر کے آیا اور یہاں خدمت انجام دے رہا تھا، دنیا سے چلا گیا، خاندان موجود تھا پورا. لیکن جب سلمان عالم غربت میں مرے تو کوئی نہیں تھا، صرف ایک خادم. میرے بچوں، اس خادم کا نام ہے زازان. جناب سلمان کے خادم کا نام ہے زازان. بس وہی ایک خادم تھا، عالم غربت میں کوئی نہیں تھا. خادم مرتبے کو پہچانتا تھا نا. سلمان اہل بیت میں سے ہیں، وہ جانتا تھا کہ معصوم کی نماز جنازہ غیر معصوم نہیں پڑھے گا. غسل و کفن دفن غیر معصوم کے ہاتھوں نہیں ہو سکتا. ارے آپ کے علم میں ہے، آپ نہ جانیں گے تو کون جانے گا کہ ہمارے کچھ ائمہ عالم غربت میں جب دنیا سے اٹھے ہیں تو اعجازی شان سے ہمارے امام آئے ہیں. 8ویں امام کی شہادت کے وقت 9ویں امام آئے ہیں، انہوں نے امور کو انجام دیا ہے. 11ویں امام کی شہادت کے وقت ہمارے 5ویں امام نے آ کے چچا کا دامن پکڑ کے ہٹایا ہے. یہ سب تاریخ ہماری ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے عقیدے میں معصوم کو غیر معصوم ہاتھ نہیں لگائے گا، نماز نہیں پڑھے گا. تو خادم مرتبے کو پہچانتا تھا. اس نے جب موت کا وقت آیا تو کہا آقا آپ تو ساتھ چھوڑ رہے ہیں، یہ بتا دیجئے کہ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ جناب سلمان فارسی نے آواز دی. اب آپ تصویر لے لیجئے، اس کا بیٹھ جائیے. اب آپ تصویر جو لینی ہے لے لیجئے، فوراً بیٹھ جائیے، اس لیے کہ اب ہمارے مصائب کے وقت میں کوئی خلل نہ پڑے. ایک بار آخری صلوات پڑھیے محمد رسول اللہ. پڑھ چکا عزیزو. کون آپ کی نماز پڑھائے گا اس عالم غربت میں؟ جناب سلمان نے فرمایا زازان جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے لاشے پہ ایک چادر ڈال دینا. ہاں پتہ نہیں کیوں اس جملے پہ آپ رونے لگے. شاید کربلا کا تصور پیدا ہو گیا کہ وہاں ایک چاہنے والا تھا جس نے چادر ڈالی تھی لاشے پر، لیکن جس کا بیٹا موجود تھا کربلا میں، ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا تھا. امام کا اللہ صاحب گور و کفن پڑا تھا. رونے والوں، چادر ڈال کے انتظار کرنا، وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا جس نے رسول اللہ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. چادر ڈال دی، در پہ بیٹھ گیا کہ اعجازی شان سے مدینے سے مدائن میرے مولا آ گئے. سنو روایت چاہنے والوں،
امام نے پہنچ کر چادر کا گوشہ سرہانے سے ہٹایا، شملے کا گوشہ سرہانے سے ہٹایا، تو جیسے ہی آقا کا چہرہ دیکھا، فقرہ یہ فتبسم، سلمان اپنے آقا کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ مولا کی زیارت مرتے وقت مومن کو ہوگی تو پھر کیسی آسودگی ہوگی، سلمان نے بتا دیا۔ فتبسم، مسکرا دیے۔ اور دوسرا جملہ عجیب و غریب ہے، فرمایا، روایت کا فقرہ یہ ہے، فَهَمَّ أَن يَقْعُدْ، چاہا، فَهَمَّ أَن يَقْعُدْ، چاہا کہ مولا کی تعظیم کے لیے اٹھ کے بیٹھیں۔ انتقال ہو چکا ہے نا، چاہا سلمان نے کہ آقا کی تعظیم کے لیے اٹھ کے بیٹھیں۔ امام نے کہا عد علی حالک، سلمان اب اپنی حالت پہ پلٹ جاؤ، اپنی حالت پہ پلٹ جاؤ، اب تعظیم ساقط ہے۔ عزیزو، ایک چاہنے والا مولا نے پکارا تو نہیں تھا، سلمان کو آواز تو نہیں دی تھی کہ زندگی کا ثبوت دے رہے تھے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جب سلمان بغیر بلائے ہوئے اٹھنا چاہتے ہیں تو اگر مظلوم کربلا اپنے ساتھیوں کو کربلا میں آواز یا تال صبا و یا فرسان الحجا مالی اولادیکم، اے میرے شیروں، اے میرے بہادروں، کیا ہو گیا ہے؟ حسین بلا رہا ہے، تم چپ ہو۔ سرے بریدہ سے آواز آئی، فرزند رسول اجازت دیجئے تو ہم اٹھ کے بیٹھے ہیں اور آپ کی نصرت کے لیے آئے۔ جزاکم ربکم۔ بس مجلس مکمل ہو گئی، آپ نے گریہ بھی کر لیا، اتنا بہت ہے، لیکن ایک عالم کی مجلس ہے، دل چاہتا ہے کہ کربلا کا ذکر ہے تو احساس کے لیے دو تین جملے۔ وہ عالم کے جس کو مظلوم کربلا نے عالم اور فقیہ کا لقب دیا ہے، سنا ہے نا؟ مظلوم کربلا کا بچپنے کا چاہنے والا جس کا نام حبیب پڑ گیا۔ نہیں، جناب حبیب کے مصائب آپ جو سنتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، میں صرف احساس کو آپ کے جگاؤں گا، مجلس تمام کروں گا۔ بچپنے کے مظلوم کربلا کے چاہنے والے تھے، دوست تھے۔ امام نے خط لکھ کے بلایا ہے جن کو، خط پہنچنا، باتیں کرنا، زوجہ کا، خادم کا، غلام کا، وہ سب آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ حبیب آنے کے بعد آقا سے دوستی کا شکوہ کریں۔ بڑی احساس کی بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آقا سے شکوہ کریں، آقا کیا بچپنے کی دوستی کا تقاضا یہی تھا کہ سب کے آخر میں آپ نے مجھ کو یاد کیا؟ عجب نہیں کہ حبیب کو کہنے کا حق ہو۔ فرزند رسول جب مدینے سے چلے تھے تو خط کیوں نہیں لکھ دیا؟ اور اگر مدینے سے
خط لکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، تو جب مکے سے اپنے بھیا مسلم کو کوفے بھیجا تھا تو مسلم سے پیغام دے دیا ہوتا کیا حبیب وقت پڑ گیا ہے۔ نہ مدینے سے خط لکھا، نہ مکے سے کہلایا بھائی کے ذریعے سے، مسلم کے ذریعے سے پیغام کوئی نہیں بھیجا۔ ہاں کربلا پہنچ کر خط لکھا ہے نا، تو اب سن لو، رو لینا، بڑا احساس کا جملہ ہے میرا۔ اگر حبیب نے آ کے محبت کا شکوہ کیا کہ آقا آپ نے سب کے آخر میں مجھے یاد کیا، سوچو مظلوم کربلا اس محبت کے شکوے کا کیا جواب دے۔ جواب سن لو، رونے کے لیے کافی ہے عزیزو۔ عجب نہیں مظلوم کربلا کا اے حبیب تمہارا شکوہ سروں پر آنکھوں پر، بے شک میں نے بہت دیر میں اور آخر میں تم کو لکھا، خیر دیر میں تم کو بلایا، لیکن اے حبیب اگر میں پہلے سے بلا لیتا تو جب میری ماں جائی کہتی بھیا کوئی آپ کا مددگار نظر نہیں آ رہا ہے تو میں اپنی ماں جائی کو کیسے تسکین دیتا۔ اے حبیب میں نے تم کو تسکین زینب پر آیا ہے۔ لو عزادارو حبیب کا مرتبہ بلند ہو گیا، تسکین زینب کا لقب مل گیا۔ آخری فقرہ ختم ہوا۔ باہر اپنے بچپن کے دوست کا انتظار بے چینی سے مظلوم کربلا کر رہے ہیں، کب آئیں گے حبیب؟ اور خیمے کے اندر ثانی زہرا بے چین ہے، میرے بھیا کا مددگار کب آئے گا؟ دوستو ایک ایک جملہ دونوں کے بارے میں سن لو، مجلس تمام۔ باہر مظلوم کربلا بے چین ہے، جیسے ہی حبیب کی آمد کا وقت ہوا نمودار ہوئے، آواز دی بھیا عباس بیٹا علی اکبر حبیب آ رہے استقبال کے لیے بڑھو۔ رونے والوں روایت میں نے سنی ہے کہ آج کربلا میں جب کوئی مظلوم کربلا کا زائر جاتا ہے تو جناب عباس اور جناب علی اکبر زائر کا استقبال کرتے ہیں۔ میں نے اس روایت کو ملایا تو شاید یہ عجب بات ہو کہ اسی دن سے سرکار وفا نے اور جناب علی اکبر نے طے کر لیا ہو آج سے اب میرے بابا کا جو ظاہر آئے گا مجھے استقبال کرنا ہے۔ حبیب کا استقبال کیا، حبیب آئے، چاہنے والوں میں ایک شور اٹھا حبیب کی آمد کا۔ یہ آواز خیمے تک پہنچی، بس عزیزو مجلس ختم ہے۔ خیمے کے اندر آواز پہنچی، ثانی زہرا نے پوچھا یہ کاہے کا شور ہے؟ کسی نے بتا دیا حبیب آئے ہیں۔ بے چینی سے آنے کا انتظار کر رہی تھی، آواز دی فضا دیرنے لگی، جلدی سے حبیب کو میرا سلام۔ لو قیامت ہو گئی، در خیمہ پہ فضا نے آ کے آواز دی حبیب علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے۔ حبیب نے سر پیٹ لیا، ہائے وہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو شہزادی سلام کہلائے۔ میں کہوں گا حبیب زندہ ہو، خیمے کے سلام کی قدر کر لو، تمہارے بعد یہی بیویاں ہوں گی بازار کو پوشام رضا بقضائه وتسلیما لامره انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا،
حالات حاضرہ میں ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو اسلام کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ بنانا، رسوائی اور عیب کا سبب نہ قرار دینا۔ پالنے والے ہم کو یا عالم بنا دے، یا متعلم بنا، یا اہل علم کا دوستدار بنانا۔ پالنے والے چوتھے گروہ میں ہمارا شمار نہ کرنا۔ پالنے والے اس عالم دین کے آخرت کے درجات کو بلند فرما، پسماندگان کو صبر عطا کر۔ پالنے والے انہی چند فقروں کا مصیبت کے فقروں کا واسطہ وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصرین میں سے قرار دینا۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب، مجلس کا ثواب، اور جن لوگوں نے تلاوت کی ہو اس کا ثواب مولانا انتصار مہدی صاحب مرحوم کی روح کو ہدیہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔